أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ہم آخری دروس میں پڑھ رہے ہیں وہ آیات جن میں اللہ رب العزت کی سلبی صفات کا تذکرہ ہے، یعنی کہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے بھی پاک ہیں، اس کمزوری سے بھی پاک ہیں، اور اس وصف سے بھی پاک ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہیں، اللہ اس بات سے پاک ہیں کہ اللہ کے اوپر اونگ طاری ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کی کوئی وائف ہو۔ تو اللہ میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ سلبی صفات۔ تو آج کل ہمارا یہی موضوع ہے، اور اس موضوع پہ امام صاحب نے جو آیات ذکر کی ہیں ان میں سے دو آیتیں رہ گئی تھیں، تو آج ہم وہ دو آیتیں پڑھیں گے۔ ان دو آیتوں میں سے ایک آیت اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 74 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور تم نہیں جانتے، تم علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہوا کہ کوئی ایسی مثال اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہ کرو جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ میں اور مخلوق میں برابری ہے، اللہ اور اللہ کی مخلوق ایک جیسے ہیں، ایک مثل ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، جیسے کسی بھی بادشاہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی درمیان میں وزیر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی درمیان میں وسیلہ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے، چھت تک آپ سیڑھی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، بادشاہ تک آپ کسی وسیلے، کسی واسطے اور کسی وزیر وغیرہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اوروں سے دعائیں کرتے ہیں، اوروں کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، ان کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان سیڑھی ہیں، وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں، ان کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے اور ہماری اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس قسم کی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہ کرو، کیونکہ اس مثال کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کو بادشاہ کے ساتھ ملا دیا۔ بادشاہ کو تو یقیناً ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بادشاہ کے درمیان اور پبلک کے درمیان کیا بنے؟ وسیلہ بنے، کیونکہ ہر آدمی کو آنے کی اجازت دے دی گئی، تو بادشاہ تو اتنی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر ایک سے مل سکے، ہر ایک کی آواز کو سن سکے، ہر ایک کو ملاقات کے لیے ٹائم دے سکے، ہر ایک کی حاجت کو پورا کر سکے۔ تو اس نے درمیان میں یہ لگا رکھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیریئر۔ اس نے یہ بیریئر لگا رکھے ہیں۔ اچھا، جہاں تک اللہ رب العزت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ بادشاہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ یہ ایسی مثالیں بیان کر کے آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی دعا کرے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو یہاں پہ یہ سوال اٹھے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قیاس استعمال ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں گفتگو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جب امام صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ کون سے امام صاحب؟ ہماری کتاب کے مؤلف کون ہے بھلا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ انہوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پہ یہ وضاحت ہوئی تھی کہ ایک ہوتا ہے قیاس تمثیل، ایک ہوتا ہے قیاس شمول، ایک ہوتا ہے قیاس اعلیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قیاس تمثیل جائز نہیں ہے، کیونکہ قیاس تمثیل کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کسی اور کا مثل قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق جیسا قرار دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی بھی نہیں ہے، تو قیاس تمثیل اللہ کے معاملے میں نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور انسان بھی موجود ہے، تو اللہ موجود، انسان موجود، تو اللہ تعالیٰ کا وجود سمجھنے کے لیے آپ انسان کے وجود پہ غور کر لیں، تو یہ قیاس کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ آپ نے اللہ کو قیاس کیا کس پہ؟ اللہ کی مخلوق پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کو اپنے وجود کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں، جبکہ انسان کا وجود عارضی ہے، پہلے وجود نہیں تھا، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پہ قیاس کرنا یہ غلط ہوگا، تو قیاس تمثیل اللہ کے معاملے میں نہیں چلے گا۔ قیاس تمثیل کی ایک مثال اللہ کے علاوہ یوں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ نبیذ کا کیا حکم ہے؟ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کھجوریں رات کو پانی میں ڈال دیں، پوری رات وہ پانی میں پڑی رہیں، اور صبح آپ ان کھجوروں کو پانی میں حل کر لیں، اب بڑا بہترین وہ شربت بن جائے گا، مشروب بن جائے گا۔ کیا یہ پینا جائز ہے؟ بسا اوقات اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس میں نشہ پیدا نہیں ہوا ہوتا۔ نبی علیہ السلام یہ نبیذ پیا کرتے تھے، لیکن زیادہ دیر تک آپ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ سے پوچھا گیا کہ نبیذ کا کیا حکم ہے، جبکہ اس نبیذ میں کیا پیدا ہو چکا ہے؟ نشہ۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نبیذ کا پھر وہی حکم ہے جو خمر ان کا ہے، شراب کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں میں علت ایک جیسی پائی جا رہی، وہ کیا؟ نشہ۔ جب نشہ خمر میں تھا تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، تو جب نشہ نبیذ میں ہوگا تو وہ بھی حرام ہے۔ تو آپ نے نبیذ کو خمر کا مثل قرار دے دیا، تو یہ ہے قیاس تمثیل۔ تو اللہ کے معاملے میں یہ قیاس نہیں چلے گا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ اور ایک ہوتا ہے قیاس شمول، ایک کیا ہے؟ قیاس شمول، اور یہ وہ قیاس ہوتا ہے جس کو العام الشامل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اور اس کا ہر فرد جو ہوتا ہے وہ اس لفظ کے مسمى میں اور معنی میں داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں لفظ الحیات، زندگی، تو اللہ تعالیٰ کی حیات کو مخلوق کی حیات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ کہہ کر کہ لفظ الحی جیسے مخلوق کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی شامل ہے۔
تو یہ کیا ہو گیا قیاس شمول. تو اللہ رب العزت کے معاملے میں یہ بھی نہیں چلے گا. اب کیا رہ گیا؟ قیاس الاولا، قیاس الاعلی، قیاس الاولا. تو یہ اللہ رب العزت کے معاملے میں بالکل درست ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے اونچا وصف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سب سے اعلیٰ وصف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. قیاس اولا کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ کمال جو مخلوق میں پایا جاتا ہے اور خالق کا اس کمال کے ساتھ متصف ہونا ممکن ہے، تو خالق جو ہے مخلوق کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے کس کا؟ اس وصف کا، اس کمال کا. مثال کے طور پہ آپ لے لیں العلو، اونچا ہونا. اونچا ہونا خوبی ہے کہ نقص ہے؟ خوبی ہے. اچھا، اب یہ اور اللہ تعالیٰ کے یہ ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو علو اوپر ہونے کے ساتھ متصف کریں، یہ کہیں کہ اللہ اوپر ہے؟ جی ممکن ہے. جی تو پھر یہ جو العلو یہ مخلوق میں یہ کمال کی صفت ہے. تو اگر مخلوق میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو خالق میں بدرجہ اولا پائی جاتی ہے، کیونکہ مخلوق کو یہ خوبی دینے والا خود اس کے ساتھ بدرجہ اولا متصف ہوگا. مخلوق کو یہ خوبی کس نے دی؟ اللہ تعالی نے دی. جس کو علو ملا ہوا ہے، بلندی ملی ہوئی ہے، اوپر رہتا ہے، یا شان کے لحاظ سے اوپر ہے، یا مقام کے لحاظ سے اوپر ہے، یا ذاتی طور پہ اوپر ہے، تو اس کو یہ خوبی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ پھر خود بدرجہ اولا اس خوبی کے ساتھ متصف ہوگا. اور ہم نے یہ جو کہا تھا نا کہ وہ کمال ایسا ہو جس کے ساتھ خالق کا متصف ہونا ممکن ہو، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے لیے کمال ہوتی ہیں، اللہ کے لیے کمال نہیں ہوتی. اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھی مثال دی آپ نے، اولاد. اب اولاد ہونا دنیا میں کیا ہے؟ کمال ہے. جس کی اولاد نہیں ہوتی، 10 سال ہو گئے شادی کو، 20 سال، وہ کہیں پہ اولاد کا تذکرہ ہو جائے، اولاد سے پیار کرنے کی باتیں شروع ہو جائیں، اس کا سر جھک جاتا ہے. وہ بیچارہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ غم کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اس کمال سے محروم ہے. اب کوئی کہے کہ چونکہ یہ مخلوق کے لحاظ سے کمال ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ متصف ہوگا؟ نہیں، کیونکہ یہ وہ کمال ہے جو مخلوق کے لحاظ سے کمال ہے، خالق کے لحاظ سے نقص ہے. کیونکہ مخلوق ناقص ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے. اولاد کے بغیر مخلوق کیا ہے؟ کامل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ میں اولاد کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا. لم یلد ولم یولد. ایسے ہی معاملہ ہوگا کھانے پینے کا، سونے کا. دنیا میں کوئی کھانا کھانے کی استطاعت رکھتا ہے، یہ کمال ہے کہ نقص ہے؟ اور جو کھانا نہ کھا سکے اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں اس کا. جو پینے کی طاقت نہیں رکھتا اس کا علاج کرواتے ہیں. مثال کے طور پہ گلا خراب ہو گیا، پانی پینے کی طاقت نہیں رکھتا، یا کوئی اور گڑبڑ ہو گئی ہے. ایسے جس کو نیند نہیں آتی، یہ کیا ہے جی؟ کمال ہے. اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. وہ پاگل ہونے کے قریب ہو جاتا ہے جس کو نیند نہ آئے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا. تو انسان اسے مناسب نیند آئے کمال ہے، انسان مناسب کھانا کھائے کمال ہے، انسان مناسب پانی پیے کیا ہے؟ کمال ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ چونکہ مخلوق میں یہ چیزیں بطور کمال ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ نعوذ باللہ متصف ہوگا، تو اس کی بات غلط ہوگی. کیونکہ اللہ نے بتا دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ نے بتا دیا وہو یطعم ولا یطعم، کہ میں نیند سے بھی پاک ہوں اور میں کھانا کھاتا نہیں ہوں بلکہ کھانا کھلاتا ہوں. تو پھر قیاس اولا کیا ہوا ایک دفعہ پھر؟ کہ ہر وہ کمال جو مخلوق میں پایا جاتا ہے اور خالق کا اس کمال کے ساتھ متصف ہونا ممکن ہے، تو خالق میں وہ بدرجہ اولا ہوگا. اس کی مثال کیا؟ سننا.
سننا کمال ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بھی یہ کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ میں یہ کمال بدرجہ اولا پایا جاتا ہے، سننا، بلند ہونا، دیکھنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے قیاس سے تمثیل بیان نہیں کیا جائے گا، قیاس سے شمول بیان نہیں کیا جائے گا، قیاس سے اولا بیان کیا جائے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اس آیت میں کون سی سلبی صفت آئی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی مثیل ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سلبی صفات میں کیا کہا تھا کہ اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ کو نیند، اللہ پہ نیند طاری نہیں ہوتی، اللہ اونگنے سے پاک ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی والد نہیں ہے، تو یہ ساری سلبی صفات تھی۔ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اللہ کا مثیل ہو۔ اچھا، اللہ نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں پہ کیا مراد ہے خاص طور پہ؟ ویسے تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ کیا مراد ہے آیت کی مناسبت سے؟ کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے بتایا بھی ہے کہ لیس کمثلہ شیء۔ اب ہم بڑھتے ہیں سلبی صفات کے لحاظ سے اس آخری آیت کی طرف جو امام صاحب نے ذکر کی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 33 فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ قل، آپ کہہ دیں، اللہ نے مخاطب کس کو کیا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ یعنی کہ جن کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے، دیگر چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی، اللہ نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ یہ آیت اور ایک اور آیت سورہ انعام میں قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتا، یہ دو آیات غامدی صاحب کو بڑی پسند ہیں۔ ہمیں تو الحمدللہ پورا قرآن پسند ہے اور احادیث بھی پسند ہے، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کو یہ دو آیتیں بڑی پسند ہیں۔ ان دو آیتوں کے ذریعے وہ شریعت کا تیا پانچا کرتے ہیں، شریعت کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، یعنی کہ کہیں گے کہ میوزک حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ دلیل کیا جی؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، بس۔ گویا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو لیں گے، حدیث کو نہیں لیں گے۔ عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ چکر کیا ہے اور غامدی صاحب ہمیں کیا بنا رہے ہیں۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ جناب غامدی صاحب علماء کے مقابلے میں پڑھے لکھے ہیں۔ جب پڑھے لکھے کیوں ہیں؟ عربی تو ظاہر علماء کرام بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، عربی علوم کو علماء کرام جاوید احمد غامدی سے بہتر جانتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے جاوید غامدی صاحب پڑھے لکھے عالم دین ہیں؟ جی انگلش کی وجہ سے، دنیاوی علوم کی وجہ سے، دنیاوی علوم کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ گفتگو کا طریقہ بہرحال ان کا اچھا ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اسلوب ان کا گفتگو کا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اور علماء میں سے اکثر کا اچھا ہوتا ہے، کوئی میرے جیسا بھی ہوتا ہے جس کا اسلوب اچھا نہیں ہوتا، لیکن عام طور پہ علماء کرام بھی الحمدللہ کیا ہوتے ہیں؟ بااخلاق ہوتے ہیں، بڑے پیار سے گفتگو کرتے ہیں، بڑی محبت سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جاوید احمد غامدی چھا گئے ہیں کن میں؟ ہمارے نوجوانوں میں۔ کون سے نوجوانوں میں؟ جنہوں نے دنیا کی تعلیم لی ہے، دین کی تعلیم نہیں لی، کیونکہ یہ ہمارے نوجوان عام طور پہ کہاں پڑھتے ہیں؟ یونیورسٹیوں میں، اور ان کو ضرورت ہے وہاں پہ اس ایسے فتوے کی
جس کے نتیجے میں یونیورسٹی میں رہنا ان کے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، لڑکیوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا آسان ہو جائے، لڑکیوں کے ساتھ مسافہ کرنا آسان ہو جائے، میوزک سننا آسان ہو جائے. اور غامدی صاحب نے ساری سہولتیں دی ہیں پبلک کو، نوجوانوں کو. اور غامدی صاحب کی مسلسل کوشش ہے کہ ہمارا یہ دین جو ہے یہ مغرب کے مطابق ہو جائے، یورپ کے مطابق ہو جائے، اور اس میں وہ کافی محنت کر رہے ہیں. اب تو ان کے کئی شاگرد بھی میدان میں آ چکے ہیں. اچھا، اب وہ اس آیت کو اور اس آیت کو جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں صرف یہ چیزیں حرام ہیں کہ باقی حرام نہیں ہیں. تو اب ہم قرآن کو لیں کہ ان روایات کو لیں؟ اس موقع پہ لفظ بھی وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ روایات، تاکہ پبلک کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. حدیث کو ریجیکٹ کرنے کا طریقہ غامدی صاحب بڑے یعنی کہ اچھے انداز سے استعمال کرتے ہیں. روایات کہہ دیں گے اور کبھی کہہ دیں گے جی ہم بھی حدیث کو مانتے ہیں، یہ بہت اچھا تاریخی ریکارڈ ہے، علماء کرام کی بڑی محنت ہے. اچھا، عام آدمی سوچ رہا ہوتا ہے بڑی حدیث کو عزت دے رہے ہیں، جبکہ وہ حدیث کی ایسی کی تیسی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تاریخی ریکارڈ ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے. حدیث یعنی کہ شریعت نہیں ہے، یہ دین لینے کا کوئی مصدر اور ماخذ نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کئی مقامات تو اس کی صراحت بھی کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اب اس آیت کے اوپر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف اور صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں. اچھا، اللہ رب العزت نے یہ اسلوب استعمال کیا تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ان لوگوں کے مقابلے میں ہے جو کئی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا، میں نے تو صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا بس. اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جن چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام قرار دے رہے ہیں ان کو بھی نہیں ماننا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اس کے پیچھے خود اللہ رب العزت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں قرآن بتا رہا ہے وہ وحی ہوتی ہے. کاش غامدی صاحب اس آیت کے اوپر ایمان لیے کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے، خصوصاً آپ کی وہ گفتگو جس کا تعلق صرف اور صرف دین سے ہو. تو آئیے اس آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حرام قرار دی یہ چیزیں، الفواحشہ، یہ فاحشت ان کی جمع ہے، بے حیائی کے امور، کبھی ترین امور کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پہ زنا. زنا کیا ہے؟ یہ فاحشہ ہے، اور اللہ نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے. زنا کے فاحشہ ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زنا کے بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ زنا جو ہے فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے. تو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ زنا جو ہے یہ فاحشہ ہے. پھر اسی طرح اللواط، یعنی کہ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ وہ عمل کرنا جو عمل لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، مرد کا مرد کے ساتھ غلط حرکت کرنا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لواط. تو یہ بھی جو ہے اس کو بھی فاحشہ قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 80 میں اتأتون الفاحشہ. لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتأتون الفاحشہ، کیا تم فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہو؟ اور وہ فاحشہ کیا تھی؟ دائیں بائیں آیات پڑھ لیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ مرد کا مرد کے ساتھ غلط تعلق قائم کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ان امور کو کیا قرار دیا؟ حرام. بے حیائی کے امور کیا ہیں؟ حرام ہیں. والاثم، اور اللہ نے گناہ کو بھی حرام قرار دیا ہے. اچھا جی، کون سا گناہ؟ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پہ وہ گناہ ہے جو الفواحش سے کمتر ہو، بے حیائی کے امور سے کمتر ہو.
کچھ کہتے ہیں اس سے مراد یہاں پہ خمر ہے، شراب، کیونکہ شراب پی لینے سے پھر یعنی کہ گناہوں کا جو کیا کہہ رہے ہیں سرا جو ہے وہ کیا ہے، وہ شراب ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ شراب پینے والے سے آپ ہر گناہ کی توقع کر سکتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ الاثم اللہ نے گناہ کہا ہے، اللہ نے شراب نہیں کہا یہاں پہ، تو اس میں ہر گناہ داخل ہو جائے گا۔ جو لوگ غامدی صاحب کے افکار سے متاثر ہیں وہ ذرا اس لفظ پہ غور کریں۔ مان لیا کہ اللہ نے یہاں پہ 3-4 معاملات کا ذکر کیا کہ صرف یہ حرام ہے، تو اللہ نے کیا کہہ دیا، گناہ حرام ہے، تو اس میں تو ہر گناہ آ گیا، اس میں میوزک آ گیا، اس میں لڑکی سے مصافحہ کرنا آ گیا، اس میں لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو کرنا آ گیا، اس میں سارے گناہ آ گئے، چھوٹے بڑے سب آ گئے۔ تو پتہ چلا غامدی صاحب کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، قرآن سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ جو احادیث کا منکر ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن تو آپ کو بار بار کہے گا حدیث کو مانو، قرآن تو بار بار کہے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال کو مانو اور ان کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکام کو مانو، آرڈرز کو مانو۔ تو جب آپ احادیث کو نہیں مانیں گے تو آپ تو قرآن کے بھی منکر ٹھہریں۔ اس لیے جو غامدی صاحب کے متاثرین ہیں، معتقدین ہیں، مریدین ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صرف احادیث کے منکر نہیں ہیں، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ اس کے بعد کیا آ گیا، والبغی بغیر الحق، اور اللہ نے کس کو حرام قرار دیا ہے، البغی، ظلم و زیادتی کرنا، لوگوں پہ کیا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، لیکن اللہ نے ہر ظلم و زیادتی کو حرام قرار نہیں دیا، بغیر الحق کی، اس ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے جو بغیر حق کے ہو۔ تو کون سی ظلم و زیادتی جو حق کے ساتھ ہوتی ہے؟ ہاں، یہ مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ ناجائز ہے، یعنی کہ آپ جس کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ بغیر حق کے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے، کسی کی پٹائی نہیں کر سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو زخمی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس بات کو کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک کریں اس کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کیا مطلب کہ آپ اللہ کا شریک اس کو بنا لیں جس کے شریک ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ٹوٹل کتنے معبود ہیں جن کے معبود ہونے کی دلیل اللہ نے اتاری ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جرم کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو جن کے شریک ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے شریک ہے، اللہ ان کی سنتا ہے، ان کے نام پہ بکرا ذبح کریں گے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی، میں نے کسی کو ایسا مقام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اور مسیح بن مریم کو علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں، ان کو مجرم قرار دے رہے ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مشرک قرار دیا، کافر قرار دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ تو یہ چیز بھی کیا، شرک کرنا یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ شرک کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جس کا اس آیت میں تذکرہ آیا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، وہ کیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے ذمے وہ بات لگاؤ جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔
جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں کیوں منسوب کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں کہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں یدین ہیں، اس سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو یہ آپ وہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہیں جس کی حقیقت کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ کیوں نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہاتھوں کی؟ یا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صرف ثابت کر دینا جو اللہ نے بیان نہیں کی، یہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ کے ذمہ وہ بات لگانا جو اللہ نے کہی نہیں اور جس کی دلیل نہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اعلام الموقعین، اور اس کو اعلام بھی پڑھا جاتا ہے، اس پہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا اس بات کو کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے بغیر علم کے، چاہے اس کا تعلق فتوے سے ہو۔ آپ غلط فتویٰ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ حلالے والا نکاح حلال ہے، تو یہ آپ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ حلالہ حلال ہے، حلال حرام کا اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ گویا کہ آپ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کو حلال قرار دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سودی بینک میں جاب کرنا حلال ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی ہے جو اللہ نے کہی نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، فتوے کے باب میں بھی اور قضاء کے باب میں بھی، غلط فیصلہ سنانا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ زمین اس آدمی کی ہے جو دعویٰ لے کر آیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میری زمین پہ فلاں آدمی نے قبضہ کیا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اس کا دعویٰ درست ہے اور یہ زمین اسی کی ہے، تو گویا کہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو اس زمین کا مالک بنایا ہے، تو آپ نے اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔ اچھا، امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری بات کو ان چیزوں میں سے جن کو اللہ نے اس آیت میں حرام قرار دیا ہے سب سے عظیم حرام چیز قرار دیا ہے، سب سے سنگین حرام چیز قرار دیا ہے۔ اللہ کے ذمہ وہ بات لگانا جو اللہ نے کہی نہیں ہے، اس کو یہ کیسے پتا چلا جی اللہ نے اس کو سب سے عظیم حرام کردہ چیز قرار دیا ہے؟ کہتے ہیں آپ آیت کے اوپر غور کر لیں، اللہ نے ترتیب بار بیان کیا ہے ان چیزوں کا جو حرام ہے، اللہ نے سب سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جو ان چیزوں میں سے سب سے ہلکی ہے، ویسے ہلکی نہیں ہے لیکن ان چیزوں میں سب سے ہلکی ہے، وہ کیا؟ بے حیائی کے امور۔ اس کے بعد اللہ وہ چیز لے کر آئے جو اس سے سنگین ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کس کو لے کر آئے؟ ظلم و زیادتی کرنا، جو اس سے بھی سنگین ہے۔ پھر اللہ لے کر آئے شرک کو، جو ان سب سے سنگین ہے۔ پھر اللہ اس چیز کو لے کر آئے جو شرک سے بھی سنگین ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اللہ کے ذمے وہ بات لگا دیں جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ نے یہ کہا جبکہ اللہ نے کہا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا جبکہ اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی یہ صفات ہیں جبکہ اللہ نے وہ والی صفات اپنی بیان نہیں کی، یا آپ کہتے ہیں اللہ کی یہ صفات نہیں ہے جبکہ اللہ نے بیان کی ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ آیت بطور تفسیر پڑھ لی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا کیا تعلق ہے ہمارے موضوع سے؟ ہمارا موضوع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی سلبی صفات۔ تو اس آیت میں اللہ کی کون سی سلبی صفت آئی ہے؟ تو اس کے لیے ہم رابطہ قائم کرتے ہیں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ سے۔ کس سے رابطہ قائم کرتے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں
کہ اس میں کون سی کہاں پہ ہے وہ صفت جس کو ہم سلبی صفت کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک سلبی صفت تو یہ ہے کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پیچھے آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو سلبی صفت ہو گئی نا، کہ اللہ تعالیٰ شراکت سے پاک ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی مثیل ہو، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، تو شرک سے اللہ پاک ہے، یہ کیا ہوا؟ اللہ کی سلبی صفت ہوئی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی لا تجعلوا للہ شریکا، اچھا اللہ کا شریک کیوں نہیں بنانا؟ لکمالہ، اللہ کے کمال کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ جب ہم سلبی صفات اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کمال کو ثابت کرنا۔ تو اللہ کا کمال اس حد تک ہے، اللہ اتنے کامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہو، اللہ کا کوئی شریک ہو۔ دنیا میں ہر ایک کے شریک ہے، کوئی انسان آپ لے آئے جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ وزیر اعظم صاحب کو دیکھ لیں، 30-40 وزیر ہوتے ہیں، ان کے بغیر ملک نہیں چلا سکتے، اور ہر وزیر کے نیچے مزید لوگ ہوتے ہیں، ان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ فوج کی طرف آ جائیں، فوج کا جو بڑا ہے وہ محتاج ہے ان جنرلوں کا جو اس کے نیچے ہیں، جنرل محتاج ہے ان کے جو ان کے نیچے ہیں، اور پھر نیچے والے محتاج ہیں کہ سپاہی کے، سپاہی نہ ہو تو یہ بڑے کیا کر لیں گے؟ محتاج ہی محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو لوگ بھی ایسے ہی ہیں، جیسے لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسا بنایا ہے کہ انسان انسان کا محتاج ہے۔ تو انسان کو پارٹنر کی ضرورت ہے، بیوی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، اس کی بیگم فوت ہو جائے، وہ گھر میں اکیلا اکیلا رہے، اب بچوں کی کیا ہو چکی شادیاں، اور بچے کن کے ساتھ؟ اپنی بیگم اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ اب وہ بزرگ اکیلا ہو چکا ہے، اگر اس کی آپ شادی نہیں کریں گے، شادی کر دیں چاہے کوئی اس یعنی کہ بڑی عمر کی عورت ہو، نہیں کریں گے تو بابا جی تنہائی میں ہی مر جائیں گے۔ کوئی تو ہو ان کو ٹائم دینے والا، ان سے باتیں کرنے والا، ان کے کپڑے استری کرنے والا، ان کے کپڑے دھونے والا، جب وہ چاہیں ان کو کعوہ ملے، جب وہ چاہیں ان کو کھانا ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بابا جی بھی محتاج ہیں کس کے؟ پارٹنر کے، اور بیگم کو پارٹنر کہا جاتا ہے، شریک حیات۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کا کمال۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کی سلبی صفت، اور اصل میں ہم ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کمال، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال کی وجہ سے کسی قسم کے شریک کے محتاج نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے اوپر وہ چیز جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بہت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس میں بھی سلبی صفت موجود ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ذمے وہ بات نہ کہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو اس میں داخل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی صفات، کہ آپ اللہ کی طرف ایسی صفت کی نسبت نہ کریں جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ تو ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہ والی صفت جو تم بیان کر رہے ہو یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، نہیں ہے، سلبی۔ یہ جو صفت تم اللہ کی بیان کر رہے ہو یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان آخری الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سلبی صفت موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے کہ اللہ کے ذمے وہ بات نہ کہی جائے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔
تو اس میں یہ چیز بھی داخل ہو جائے گی کہ کتاب و سنت میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی صفات کی آپ تحریف نہ کریں، کیونکہ جب آپ صفات والی نصوص کی تحریف کریں گے، مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ یدین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں، تو آپ نے اللہ کے ذمے وہ بات لگا دی جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ دو طرح، نمبر ایک، آپ نے ظاہری معنی کی تردید کر دی، اللہ نے کہا تھا میرے یدین ہیں اور آپ نے کیا کہہ دیا؟ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کہہ دیا کہ یدین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نعمت، یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ یدین کا اگر حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو دوسرا معنی اس کا نعمتیں ہیں، ہو سکتا ہے قدرت ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ نے اللہ کے ذمے وہ بات لگائی ہے جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، وقت باقی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو 7 آیتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں، اور یہ وہ آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو اب اس موضوع کو الگ نہیں کیا جا سکتا، تو میں چاہوں گا کہ یہ موضوع ایک ساتھ بیان کیا جائے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس درس میں آپ غیر حاضر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا، اللہ کا اوپر ہونا، یہ بہت عظیم چیپٹر ہے، بڑا عظیم درس ہے، اور انشاءاللہ اس میں آپ شریک ہوں گے بڑے دھیان سے، کاپی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو، انشاءاللہ یہ پڑھنے کا کافی مزہ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی صفات کو سمجھنے کی اور ان پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔